يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام قسم کی تعریفات اور صفات بڑائی کبریائی عظمت جہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و صفات ہے، جس نے ایک حقیر نسبے کے ذریعے سے کو بصورت شکل کو وجود میں لایا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام جو میرا راہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر سراج منیر اور صحابہ ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ باتیں بھی رمضان المبارک کے تعلق سے ہی ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی معزز مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا اعلان کر دیا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوتا ہے، کسی اور مہینے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ بڑا ہی معزز مہینہ ہے، اور یہاں اس مہینے کے اندر عبادتوں کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے، کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر جہاں ہم روزے رکھتے ہیں وہاں ہمارا یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے چلے جائیں، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوتوں میں لگا دیں، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ اس مہینے کے اندر خوب عبادتیں کی جائے، شب بیداری کی جائے، دعائیں کی جائے، قیام اللیل کیا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ ان سارے چیزوں کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تھوڑا آئیے رمضان المبارک ہم کیسے گزاریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان تو گزار رہے ہیں
ہمارے درمیان کئی رمضان آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، لیکن رمضان کا ہم استقبال بھی کرتے ہیں تو گویا کہ رمضان آ رہا ہے، ہمارے ذہن کے اندر کوئی خاکہ نہیں ہوتا کہ رمضان کو کیسے گزارا جائے، رمضان کو کس طریقے سے گزارا جائے، ہمارے ذہن کے اندر کوئی خاکہ نہیں ہے۔ نہ ہم نے کبھی خاکہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ رمضان کس طریقے سے گزارا جائے، کیسے گزارا جائے، کیا عبادتیں کی جائے، کیونکہ آدمی جب دنیاوی چیز کے اندر یا کوئی بڑا فنکشن کرتا ہے تو سارے اس کے پاس پلان ہوتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، یہاں سے مہمان کیسے آئیں گے، کس طریقے سے آئیں گے، مہمان کو کیا چیزیں ملنی چاہیے، یہ ساری کے سارے دنیاوی کاموں کے اندر پلان ہوتے ہیں۔ جب عبادتوں کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر کوئی پلان نہیں، کوئی پلان نہیں ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں گے، کس طریقے سے گزاریں گے، ہمارے ذہن کے اندر کوئی خاکہ نہیں ہے، اور ہم رمضان گزار بھی دیتے ہیں۔ ادھر رمضان آ گیا، صحابہ اکرام باقاعدہ دعائیں کرتے تھے، ہمارے اسلاف دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہماری عمروں کو رمضان تک لمبی کر دے، ہماری عمروں کے اندر رمضان تک کا اضافہ کر دے، یہ دعائیں کرتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک آ جاتا تو خوب عبادتیں کرتے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، روزے رکھتے، ساری چیزیں کرتے رمضان المبارک کے اندر، لیکن وہ چیزیں آج ہمارے اندر سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عبادتیں بس تھوڑی سی عبادتیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے افراد بھی ہیں ہمارے قوم کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، وہ گلیوں کے اندر سگریٹ پیتے ہوئے، گٹکے کھاتے ہوئے یا پھر کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ہم روزے نہیں رکھیں، ہم جو ہے روزے رکھنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ گل جائیں گے، ہماری باڈی گل جائے گی، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم جیم کرتے ہیں، ہم روزے نہیں رکھیں گے، ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے افراد کی ٹیم بھی ہے، اور کچھ ایسے افراد کی ٹیم ہے جو اپنی زبان سے کہتی ہے کہ ہمیں بہت ساری بیماریاں ہیں، یہ ہیلے، یہ بہانے رب کی بارگاہ میں نہیں چلے، یہ دنیا والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہو سکتے ہیں، دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمہاری ہر چیز سے اللہ واقف ہے، تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے روزہ کس لیے نہیں رکھا، عبادتیں کس لیے نہیں کی ہے، تم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کس لیے نہیں کی ہے، تم نے قرآن کی تلاوت کس لیے نہیں کی ہے، یہ ساری چیزوں کا سوال اللہ رب العالمین کرے گا۔ کیا جواب دو گے اللہ کے نام؟ کیا کہو گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں زندگی ملی تھی، ہمیں جوانی ملی تھی، ہم اچھے خاصے ہٹے کٹے تندرست تھے، لیکن ہم نے روزے نہیں رکھے، کہ اللہ کے پاس یہ جواب دو گے؟ یاد رکھ لو، اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، اگر وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے گا تب بھی اس روزے کو برابر نہیں کر سکے گا، نہ اس روزے کا ثواب حاصل کر سکے گا۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رمضان کو ایسے ہی جانے دیں گے، روزے نہیں رکھیں گے۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر جب طاقہ نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر رمضان آ گیا، جو افراد روزہ رکھنے والے ہیں وہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن روزوں کے اہتمام کے ساتھ میں ان کو کیا کرنا ہے، کون سے کام کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ ان کے ذہنوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ ہماری قوم کے بعض نوجوان ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، لوگ کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ لوڈو کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ کیرم کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ شطرنج کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے گیموں میں لگے ہوئے ہیں۔ چلو رات میں بیٹھیں گے، رات کی یہ شب بیداری ہے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے قوم کے نوجوانوں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رات کو جو ہے اللہ کی عبادت کرتے، یا اس پہر اٹھ کر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، جب اللہ دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا۔ کیا دعا نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سوال نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے، اپنی حاجتوں کو رب کی بارگاہ میں نہیں رکھتے؟
آج کئی طرح کی بیماریاں ہیں، کئی طرح کی آفتیں ہیں، مصائب سے گھیرے ہوئے ہیں، مشکلات سے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ یہ میری پریشانیاں ہیں، یہ میری مصیبتیں ہیں، اللہ تو دور کرنے والا ہے، تو ان کو ہٹانے والا ہے، ان مصائب کو دور کرنے والا ہے، ان مشکلات سے نجات دلانے والا ہے. کہ ہم نے دعائیں کی. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ رمضان المبارک آ گیا، فجر ہو گئی، ہم نے نماز پڑھی، اس کے بعد جو ہے گھر چلے گئے، سو گیا آرام سے. ظہر آیا، ظہر کے بعد بھی وہی معاملہ ہے، کوئی کاروبار میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. عصر آیا، عصر کے بعد بھی وہی حال ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے مسجد کے اندر لیٹ جاتے ہیں اور پھر جو ہے اٹھ کر جو ہے کہاں نکل گئے؟ چلو دیکھیں گے کون سی چیز اچھی بن رہی ہے، افطاری کے لیے سامان خریدنے میں لگ جاتے ہیں اور افطاری کا سامان کب تک خریدتے رہتے ہیں. گھر کے اندر بچے ہیں، بیوی ہیں، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں، کوئی نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹا یہ جو وقت ہے یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، یہ بڑا ہی اہم وقت ہے، اس کی قدر کرو. نہ باپ بتانے کے واسطے تیار ہے، نہ ماں بتانے کے واسطے تیار ہے، نہ کوئی سمجھانے کے واسطے تیار ہے کہ اس وقت میں کیا کرنا. ادھر ہم جو ہے یہاں پر سموسے پکوڑے وغیرہ لے کر گھر کو پہنچ جاتے ہیں، ابھی گھر پہنچتے رہتے ہیں مؤذن اذان کہنا شروع کر دیتا ہے، مؤذن اذان کہنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارا دن ایسے ہی چلا گیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ کیا؟ پورا دن چلا گیا ہمارے پاس روزے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، روزے کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. ہم نے روزہ رکھا ہے، نمازیں پڑھی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. نہ تلاوت کی ہے، نہ دعا کی ہے، نہ ذکر و اذکار ہوا ہے، نہ کوئی اور چیز کی ہے، نہ ہم نے عبادتوں کے اندر من لگایا ہے، نہ ہم نے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہمارا پورا کا پورا چلا گیا. ایسے چلتے چلتے پورا رمضان ہو کر چلا جاتا ہے اور ہم جو ہے نہ دعا کرتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور رمضان المبارک کے اندر قرآن کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم نے رمضان المبارک کے اندر اس قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا اور ہم کیا تلاوتیں کر رہے ہیں. اس کی تلاوتوں کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھنا میرے بھائی، بہت ہی اہمیت ہے قرآن کی تلاوت کی. ہم قرآن کی تلاوت کو بھول گئے ہیں، ہمیں قرآن یاد ہی نہیں رہتا ہے. ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مسجد کو، ہمارے ذہن کے اندر وہ تلاوتیں یاد نہیں رہتی ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں باقاعدہ پورا قرآن مجید ختم کرتے ہیں. پورا قرآن مجید اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی ہمیں اللہ کے نبی جس انداز میں قرآن کو ختم کرتے رہے، اس انداز سے قرآن کو ختم کرنے کی ایک آدھ مرتبہ کوشش کرتے، قرآن مجید کو ختم کرتے، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اللہ کے نبی بیٹھے تھے. اتنے میں جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے حضرت فاطمہ کا چلنا ہاں ویسے ہی تھا جیسے اللہ کے نبی کا تھا. وہی چال تھی اللہ کے نبی کی جو حضرت فاطمہ کی. وہ چلتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے بازو میں بٹھایا اور اس کے بعد جو حضرت فاطمہ کو بٹھا کر جو ہے ان سے سرگوشی کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کچھ کہا، حضرت فاطمہ سے کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رونا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتی ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر کچھ کان میں سرگوشی کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. جب اللہ کے نبی وہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ سے کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے تم سے سرگوشی کی، کان میں کچھ کہا تو تم نے رونا شروع کر دیا. بتاؤ کیا بات ہے، تم نے کیوں رونا شروع کر دیا، تم نے کیوں رونا شروع کر دیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اس راز کو تم سے شیئر نہیں کر سکتی، میں تم کو نہیں بتا سکتی. یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے، اس دنیا سے وفات پا گئے، تو اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی نے تم سے اس وقت کیا کہا تھا، بتاؤ تو صحیح.
اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی کا راز اللہ کے نبی نہیں رہے تو اللہ کے نبی کا راز بھی نہیں رہا، اللہ کے نبی کا راز بھی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ سرگوشی کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں آتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں آتے اور مجھ سے ایک مرتبہ قرآن مجید کو سنتے، مجھ سے ایک مرتبہ قرآن مجید کو سنتے، لیکن اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے 2 مرتبہ قرآن مجید کو سنا۔ اللہ کے نبی ہر رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کو حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، پورا قرآن مجید سناتے تھے، لیکن آج ہم اس نبی کی سنت میں قرآن مجید کو پڑھنا سننا بہت دور کی بات ہے۔ تھوڑا سا ہماری تراویح لمبی ہوگی، ہم نے حافظ صاحب سے کہہ دیا حافظ صاحب ہماری تراویح لمبی ہو رہی ہے، ہمارے پیروں کے اندر درد ہو رہا ہے، ہم یہ ساری شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے پڑھ نہیں سکتے، کم سے کم سن تو سکتے ہیں، حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر سن سکتے ہیں، ثواب تو ملے گا۔ صحابہ کرام نمازیں پڑھتے تھے، ان کی نمازیں اس قدر لمبی ہو جاتی تھی، اس قدر لمبی ہو جاتی تھی کہ وہ پیروں کے درد کی شکایت کرتے تھے کہ ہمارے پیروں کے اندر درد آ جایا کرتا تھا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا، اتنا لمبا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے پیر سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس قدر عبادتیں کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے، اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا، لیکن آج تھوڑی سی چیز لمبی ہو جاتی ہے، ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو یہ نہیں سوچتے کہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تھوڑا سا عبادتیں کر لی جائے، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کو سن لیا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوششیں کی جائے۔ آج ہم اس سے کوسوں دوری اختیار کر چکے ہیں کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے نفرتیں محسوس ہونے لگی۔ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ہمارا رمضان کیسا ہے، کس طریقے کا ہے؟ ہمارا رمضان کھانے کا رمضان ہے، ہمارا رمضان کھیلنے کا رمضان ہے، ہمارا رمضان دعوتوں کا رمضان ہے۔ دعوتیں کہاں پر اچھی ہے، کھانا کہاں پر اچھا ملتا ہے، کس جگہ پر کون سی چیزیں اچھی مل رہی ہے، یہ ساری چیزوں کی فہرست ہے، لیکن ہمارے پاس نہ ذکر و اذکار کی فہرست ہے، نہ عبادتوں کی فہرست ہے، نہ تلاوتوں کی فہرست ہے، نہ نوافل کی فہرست ہے، نہ نمازوں کی فہرست ہے، نہ کوئی فہرست ہمارے پاس موجود نہیں۔ جہاں رمضان المبارک کے اندر تلاوت کی بڑی اہمیت ہے، وہیں پر دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم سے یہ دعائیں نہیں ہیں۔ دعا ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اختیار ہے۔ دعا مومن کا اختیار، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا سلاح المومن، مومن کا اختیار ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر آپ جب پڑھتے چلے جائیں گے، قرآن مجید جہاں پر اللہ رب العالمین رمضان کا ذکر کر رہا ہے، سورہ بقرہ کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ آیت جیسی ختم ہو جاتی ہے، ختم ہونے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جیسی آیت ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ رب العالمین رمضان کا ذکر کر رہا ہے، پھر رمضان کا ذکر کر رہا ہے، اوپر رمضان کا تذکرہ، نیچے رمضان کا تذکرہ، بیچ میں ایک آیت کو اللہ رب العالمین نے لایا، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دعا کے فائدوں سے لایا اللہ رب العالمین کہ جو بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے، میرے بارے میں پوچھتا ہے، اس سے کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں، اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں، میں اس کو دعا کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ اور رمضان المبارک کے اندر دعا کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے،
کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہاں جہنم سے آزادی مل رہی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے, اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے, دعاؤں کی وجہ سے, ذکر و اذکار کی وجہ سے, تلاوتوں کی وجہ سے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جہنم سے کئی لوگوں کو اللہ آزاد کر دیتا ہے, کئی لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے جہنم سے. اور یہ اللہ تعالیٰ ایک دن نہیں کرتا, ہر دن ہر رات کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی اسی حدیث کے اندر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر دن اور ہر رات ایک دعا قبول کرتا ہے. اب سوچو ہم نے کتنی دعائیں کی ہے. آج ہماری شکایتیں ہیں نا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اور آج تو ہمارا یہ ہم واویلا بچائے ہوئے ہیں. کبھی ہمارے سامنے جو ہے سیریا کا منظر سامنے آ جاتا ہے, کبھی فلسطین کے ان معصوم بچوں کی تصویریں, کبھی ان کے ویڈیو شیئر کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے دل دہل جاتا ہے. آنکھیں خون کے آنسو رونا شروع کر دیتی ہیں کہ اللہ یہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. آپ نے کتنا فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کی ہے, وہاں کے معصوم بچوں کے لیے دعائیں کی ہے, وہاں کے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کی ہے, وہاں کے نوجوانوں کے سلامتی کے لیے دعا کی ہے, وہاں کے نوجوانوں کے جان اور مال کی حفاظت کی دعا کی ہے. آج وہاں پر کئی بم پھوڑے جا رہے ہیں لیکن مسلمان ہے صرف واویلا مچا رہے ہیں, رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ صرف فیس بک کے اوپر یا اپنے واٹس ایپ کی ڈی پی کے اوپر یہ لگا کر کہ پرے فار فلسطین. آپ نے کتنا دعا کیا ہے؟ آپ اپنے آپ میں دیکھیے کہ میں نے کتنا دعا کیا ہے, میں نے کتنے سوال کیے ہیں اللہ رب العالمین سے. میں نے کبھی کہا ہے اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں نے کبھی کہا ہے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, وہاں کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما. وہاں لوگ بھوکے ہیں, پیاس رہے ہیں, پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں, بھوک کے لیے تڑپ رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی ان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے, ان کے حفاظت کے لیے دعا کی ہے, ان کی سلامتی کے لیے دعا کی ہے؟ میرے بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن آپ اخلاص کے ساتھ میں خلوص نیت کے ساتھ میں اس رب سے سوال تو کرو, اس اللہ رب العالمین سے سوال تو کرو اللہ ہمارے معصوم بہنوں کی, ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما. آپ سوال تو کرو, اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. ادھر روزے کا وقت ہوتا ہے, دعا کا بڑا اہم مسئلہ ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادھر افطاری کا وقت ہو جاتا ہے, کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو دعا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں دعا ایک ایسی چیز ہے جو رب کو منوا سکتی ہے. ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے. آج ہمارے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نہیں نکلتا. ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے, ہماری دعاؤں کو قبول کر دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں, اس امت کی بقا کے لیے دعا کرتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بدر کا مقام ہے. 313 صحابہ اکرام جن کے پاس تلواریں نہیں تھی, تیریں نہیں تھی, کئی سامان موجود نہیں تھے, میدان جنگ میں نکلے ہوئے ہیں کافر سے لڑنے کے لیے, کافر سے مقابلہ کرنے کے لیے, دشمن سے لڑنے کے لیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر نوجوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جنہیں تلوار چلانا نہیں آتا, وہ نبی کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں, دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, دشمن کو شکست دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اپنے اس کمزور لشکر کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر سجدے میں گر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم ان تہلک ھذل الصحابہ, اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے, یہ مٹھی بھر فوج ہے, اللہ آج یہ مٹھی بھر فوج ہلاک ہو گئی, تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. اللہ کل قیامت تک تیرا نام لینے والا اس زمین کے اوپر کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی دعا کرتے چلے جاتے ہیں, اللہ رب العالمین سے سوال کرتے چلے جاتے ہیں, اس امت کے حفاظت کا سوال کرتے ہیں, اس امت کی بقا کا سوال کرتے ہیں, توحید کی بقا کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ اس جماعت کی حفاظت فرما. اگر یہ آج ہلاک ہو گئی, آج یہ تباہ ہو گئی, آج یہ برباد ہو گئی, آج یہ نیست و نابود ہو گئی, اللہ کل قیامت تک اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں, دعا کرتے کرتے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, نبی کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں, اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ جماعت کی حفاظت فرما, اللہ مسلمان جماعت کی حفاظت فرما. ادھر دعا ہونے لگتی ہے,
उधर सहाबा इकराम कहते हैं नबी के कंधे के ऊपर जो चादर थी वो निकल कर नीचे गिर जाती है, अल्लाह के नबी दुआ करते चले जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के सिसकियों की आवाज को सुनते हैं, खरीद जाते हैं, अल्लाह के नबी के कंधे को थपथपा कर कहते हैं अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाइए, अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाते हैं। तारीख की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, सीरत की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी की वो सजदे की जगह नबी के आंसुओं की वजह से गीली हो चुकी। आज हम एक आंसू नहीं बात, एक आंसू हमारी आंखों से एक आंसू का खतरा नहीं निकलता। हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल हो जाए, हमारी दुआएं कबूल हो जाए, हमारी मुरादें पूरी हो जाए। मेरे भाइयों, आज हम रोने की शक्ल नहीं बना सकते, हम रोने की शक्ल और सूरत नहीं बना सकते हैं कि हमें रोना ही नहीं आता है। आज हमारे दिल इस कदर सख्त हो चुके हैं। मेरे भाइयों, इन दिलों को पिघलाने की कोशिश करो, इन दिलों को मोम बनाने की कोशिश करो। जो रब के जिक्र से तड़प उठे, आंखों से आंसू निकल पड़े, ऐसे दिल बनाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आंसू बहाते हैं, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी की दुआ को कबूल करता है। सजदे से सर उठाते हैं तो अल्लाह के नबी कहते हैं, क्या कहते हैं? आसमान की कतारों की तरफ देखकर कहते हैं, जाओ जाकर मुसलमानों की जमात को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने उनके हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्तों का नज़ूल फरमा दिया। अल्लाह, ये दुआ थी, ये दुआ थी जो इस बात पर मजबूर कर दी कि आसमान से फरिश्ते मदद के लिए आ गए, आसमान से फरिश्ते आ गए मदद के लिए। और यह दुआ का असर था। उसी जंग के अंदर दो मासूम बच्चे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दो मासूम बच्चे आए जिन्हें तीर चलाना नहीं आता था, जिन्हें तलवार चलाना नहीं आता था, जिन्हें नेजा चलाना नहीं आता था। ये नबी की दुआ का असर है। दो मासूम बच्चे आए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आए। दोनों जो है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के दामन को पकड़कर खींच कर कहते हैं, क्या कहते हैं कि जा इस जंग के अंदर अबू जहल कौन है? इस जंग के अंदर अबू जहल कौन है? किसका पता पूछने के लिए आए हैं? वो मक्का के शहसवार का पता पूछने के लिए आए हैं, मक्का के बहादुर का पता पूछने के लिए आए हैं, दुश्मन के लश्कर के अमीर का पता पूछने के लिए आए हैं। वो तो मासूम बच्चे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने निगाह पलटा कर देखा कि एक 13-14 साल का बच्चा है जो मक्का के बहादुर का पता पूछ रहा है। मैंने कहा उधर उसे निगाह पढ़ के देखा भी नहीं, दूसरी जानिब दूसरा बच्चा मेरे दामन को पकड़ कर खींच कर कहता है, चचा बताइए तो सही कि जंग के अंदर अबू जहल कौन है? अबू जहल कौन है? क्या देखते हैं? एक 12-13 साल का बच्चा है, एक 12-13 साल का बच्चा जिसकी उम्र खेलने की है, लेकिन वो आया हुआ है नबी का साथ देने के लिए, रब के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, दुश्मन को पसपा करने के लिए, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए वो मैदान जंग के अंदर आया हुआ है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से दोनों सवाल करते हैं, चचा इस जंग के अंदर अबू जहल कौन है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मैं जब निगाह पलटा कर देखता हूँ तो क्या देखता हूँ? एक 12-13 साल का बच्चा है। दूसरी तरफ निगाह पलटा कर देखता हूँ तो क्या देखता हूँ? एक 13-14 साल का बच्चा है जो अबू जहल से मुकाबला करने के लिए आए हुए हैं। इतने में जब कुछ देर के बाद अबू जहल वहां से नमूदार हुआ, मैंने कहा बेटा वो जो आ रहा है, वो जो आ रहा है वही तो अबू जहल है। मैंने तो पहले यह सवाल किया, बेटा बताओ तो सही तुम्हारा अबू जहल से क्या देना है, क्या लेना देना है? वो दोनों मासूम बच्चे बोल पड़े, हमने सुना है वो हमारे नबी की शान में मुस्तक़िल अल्फाज कहता है, हमारे नबी को बुरा भला कहता है, हमारे नबी को गालियां देता है, हमारी माँ ने कहा है हम उसको कत्ल करने के लिए आए हुए हैं। इधर अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाह दुख दिखा दिला, अल्लाह ये मुट्ठी पर जमात है, जमात की हिफाजत, जमात की हिफाजत। अल्लाह के नबी ने दुआ की है। और यहाँ तो मासूम बच्चे किससे मुकाबला है? दुश्मन के लश्कर के अमीर से मुकाबला है, पहलवान से मुकाबला है और बहादुर से मुकाबला है। जिनकी उम्रें खेलने की थी, जिनकी उम्रें खेलने की थी, वह मैदान जंग में दुश्मन से मुकाबला करने के लिए आए हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, बेटा वो आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। कुछ देर के बाद अबू जहल जब वहां से आने लगा तो उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मेरी जबान से अल्फाज बाद में निकले, मेरी जबान से अल्फाज बाद में निकले, बेटा वो जो आ रहा है वही अबू जहल है। दोनों बच्चे टूट पड़े उसके ऊपर और दोनों ने उसको दी
نیچے گرایا، سواری سے نیچے گرایا، دونوں اس کے اوپر سوار ہوئے اور دونوں نے ملا کر اس کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی ابو جہل کو میں نے قتل کیا ہے۔ دوسرا کہنے لگا اے اللہ کے نبی ابو جہل کو میں نے قتل کیا۔ اللہ میرے بھائیو، یہ دعا ہے، یہ دعا ہم کو دعا کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہر دن ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم نے رات کیسے گزار دی کہ ہم نے دعائیں کی ہے، ارے سحری سے پہلے اپنے گھر والی سے کہہ کر سو جاتے کہ دیکھو مجھے سحری سے پہلے اٹھا دینا، کچھ نماز پڑھ لوں گا، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کم سے کم دعا کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ رات میں اٹھ کر جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتے، اپنے حاجتوں کو رکھتے، اپنے گناہوں کو رکھتے کہ اللہ میں نے گناہ کا کام کیا ہے، میں نے خطا کا کام کیا ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن نہیں، ہم دعا نہیں کرتے۔ ادھر فجر کی نماز دن شروع ہو جاتا ہے، فجر کی نماز ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے، ہمیں تو باہر کی یاد آ جاتی ہے، ہم باہر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظہر میں آتے ہیں، ظہر کی وہی حالت ہے، عصر میں آتے ہیں، عصر کے بعد بھی وہی مسئلہ ہے۔ ارے میرے بھائیو، عصر کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے وہ افطاری کے وقت میں کہا ہے، افطاری کے وقت میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعائیں کی ہے، دعا رب سے چیزوں کو منوانے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ پریشان ہیں، کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، دعائیں کیجیے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں سنا ہوگا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شوہر نے ان سے زیار کر لیا، وہ صحابہ کی جماعت کے پاس چلے گئے کہ میرے شوہر نے مجھ سے زیار کر لیا۔ زیار کیا کہتے ہیں؟ زیار کہتے ہیں آدمی کہے اپنی بیوی سے تیری پیٹ میری ماں کی طرح لگتی ہے اور اس سے جدائی اختیار کر دے، اس سے جدائی اختیار کر دے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے زہار کا مسئلہ رکھ دیا۔ وہ جو ہے صحابہ کی جماعت کے پاس دوڑتی ہوئی چلے جاتی ہیں، جا کر کہتی ہیں کہ دیکھو میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحابہ کی جماعت کہتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے، تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان بچوں کے ساتھ میں کہاں جاؤں؟ میں کدھر جاؤں؟ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر میرا شوہر مجھ کو چھوڑ دے گا تو پھر میں ان بچوں کے ساتھ میں کہاں جاؤں گی؟ دیکھو کوئی بات ہے تو معلوم کراؤ، کوئی نبی کا فرمان ہے تو مجھے بتا تو دو۔ تو صحابہ کی جماعت کہتی نہیں، اب تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اس نے کہا رکو ابھی اللہ کے نبی موجود ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے جاتی ہے، اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو، اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ وہ عورت کہتی ہے، وہ کمزور عورت اللہ کے نبی سے التجا کرتے ہوئے کہتی ہے، اللہ کے نبی سے گزارش کرتے ہوئے کہتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کہیے کوئی حکم عورت کا تو بتا دیجئے کہ میرے معصوم بچے ہیں، میں ان بچوں کے ساتھ میں کہاں جاؤں گی، ان کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ وہ اللہ کے نبی سے التجا کر رہی تھی، وہ اللہ کے نبی سے بحث و تکرار کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس نے کہا کہ سارے دنیا کی طرف ہو چکے ہیں لیکن اللہ کا در کھلا ہوا ہے، میں اس سے مانگ لوں گی۔ مایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ جاتی، میں اس کی گفتگو کو نہیں سنتی، اس کی آواز کو نہیں سنتی، وہ رب سے التجا کرتے رہتی، وہ دعائیں کرتی، وہ رو رو کر اللہ رب العالمین سے سوال کرتی۔ میں اس کی آواز کو نہیں سن رہی تھی لیکن اللہ آسمانوں کی اور سے اس کی آواز کو سن رہا تھا، اس کی پکار کو سن رہا تھا، اس کے رونے کو سن رہا تھا، اس کی التجا کو سن رہا تھا، اس کی گزارش کو سن رہا تھا۔ اللہ نے آسمان کی اور سے اس کی پکار کو سن لیا اور سن کر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورت کو اتار دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا ہے جو آپ سے آ کر بحث و تکرار کر رہی ہے، آپ سے اپنے شوہر کے حق کا سوال کر رہی ہے، اپنے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ اللہ نے اس کی دعا کو آسمان سے قبول کر لیا۔ اللہ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس عورت کی پکار کو سن لیا۔ میرے بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں روزہ دار کی دعا کو قبول کرتا ہے. آپ کو دعا کرنا ہے، یہ نہیں کہ کھانے پینے کی سال بھر آپ کھا لیجئے، سال کے 11 مہینے ہیں کھا لیجئے، لیکن ایک مہینہ جہاں پر آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہے، اللہ آپ کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ آپ کے خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ آپ کے مصائب کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ آپ کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت کو غنیمت سمجھیے. اس وقت میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے ایک بندہ روزے کی حالت میں نڈھال ہو کر زبان سے آواز نکلتی نہیں رہتی ہے، زبان ہلا نہیں سکتا ہے، ہونٹ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، من نہیں کرتا ہے کہ رب کے بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کی جائے. اس کے باوجود اللہ کے رضا کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر وہ بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اپنے آنسو کے ہونٹوں کے ساتھ میں دعا کرتا ہے، اپنے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو رد کرے گا، اس کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرے گا. اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اللہ اس کی پکار کو ضرور سنے گا. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا ہے. آج ہم سے شکایت کرتا ہے کوئی آ کر کہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا سرکش ہو گیا ہے، میرا بیٹا میری خدمت نہیں کرتا ہے، میرا بیٹا دیندار نہیں ہے، میرا بیٹا برائی کے راستے پر چل پڑا ہے. میرے بھائیو، یہ شکایت دوسروں سے کرنے کے بجائے رب کے پاس کھڑے ہو جاتے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ والد کی دعا کو اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا. اللہ والد کی دعا، باپ بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے، شکایت نہ کیجیے، دعا کیجیے، دعا کیجیے. آپ پہلے تو اسے دیندار بنانے کی کوشش کیجیے، دیندار بنائیے، ورنہ یاد رکھ لینا اگر اولاد بگڑ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ نے قبول نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو جب بیٹا طوفان کی زد میں آنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان کی زد میں آتا ہوا دیکھا، اور طوفان کی زد میں جب وہ آ رہا تھا اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل و عیال میں سے ہے، یہ طوفان کی زد میں آ رہا ہے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لینا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لینا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اے نوح سن لے، تیرا بیٹا اس کے عمل غیر صالح ہے، اس کے عمل صحیح نہیں ہے، اس کے عمل غلط ہے، اس کے بگڑے ہوئے عمل ہے، ان عمل کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، وہ طوفان کی زد میں آ رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نوح اپنے بیٹے کے بارے میں سوال نہ کر، اس کا عمل غیر صالح ہے. اگر اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرے گا تو یاد رکھ لینا تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جب بیٹے کے بارے میں، بیٹا غیر صالح تھا، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے کہا اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کرے گا تو تیری نبوت بھی چلے جائے گی، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. ایک نبی کو اللہ رب العالمین نے وارننگ دی ہے. میرے بھائیوں، اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی دینداری کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے ایک باپ کو دعا کرتے رہنا ہے. اللہ رب العالمین اس باپ کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، دیندار بنا دے. آپ دعا کرتے چلے جائیے، آپ کی اولاد گمراہ نہیں ہوگی، آپ کی اولاد غلط راہ پر نہیں چلے جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والد کی دعا کو اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا. ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری جو دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. آپ دعائیں کیجیے. ہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں، حالات بہتر سے بہتر ہو جائے. ہاں فلسطین کے، سیریا کے کئی جگہ پر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے. آپ ان مسلمانوں کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کے دین کی حفاظت کے لیے. کہیں مسلم ماں بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو تاثار کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ان کو چھیڑا جا رہا ہے، ان کی چیزوں کو لا کر فیس بک
یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے، میرے بھائیوں ان کے عزتوں کی حفاظت کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے۔ کہیں پر جو ہے ہماری مسلم ماں بہنوں کو پھنسا کر بھگا کر انہیں ان کے دھرم سے بے دھرم کر دیا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کے سامنے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوال کیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، تو آپ دعا کیجئے۔ تیسرا، اللہ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں کافی طویل موضوع ہے، لیکن اس موضوع پر پھر کبھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ چند باتیں تھی جو رمضان المبارک سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، خاص کر دعاؤں کا اہتمام، تلاوتوں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام۔ جو روزے نہیں رکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دے، کیونکہ ایک روزہ اگر بغیر عذر کے چھوڑ دو گے، یاد رکھ لینا زندگی بھر روزے رکھو گے تب بھی اس روزے کو پورا نہیں کر پاؤ گے۔ اور جو روزے نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان کو جو ہے ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کی بانچیں چیر دی گئی ہے، ان کی بانچوں کے اندر سے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ جو روزے کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں کھا پی کر اپنے دنوں کو گزاریں گے، ان کا یہ انجام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ان ساری چیزوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے نبی نے جو ہم کو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر ہے، منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو یہ عجیب کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، تین چیزیں کہی، تین میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس آدمی کی ناقہ خالود ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے اندر اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی۔ حضرت جبرائیل نے اس کے اوپر لعنت لکھی، میں نے آمین کہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس کے اندر روزہ رکھ کر خوب عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے تراویح کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔